ڈاکٹر علامہ اقبال کہتے ہیں، غربت اتنی کہ مرغی نہیں کھا سکتے، غربت اتنی کہ مرغی نہیں کھا سکتے، اور جہالت اتنی کہ پیر کو بکرا دے آتے ہیں۔ حکیم لقمان کہتے ہیں، تمام برائیوں کی جڑ دوستی ہے، دنیا داروں کو دنیا راز آئی، آخرت کے چاہنے والوں کو آخرت۔ بانو قدسیہ کہتی ہے، ہم لوگ بھی عجیب ہیں، مرے ہوئے انسان کو کندھا دینا ثواب سمجھتے ہیں، مگر کسی زندہ انسان کو سہارا دینے سے کتراتے ہیں۔ غلط کو غلط کھل کر کہیں، کیونکہ تاریخ ٹکرانے والوں کی لکھی جاتی ہے، تلوے چاٹنے والوں کی نہیں۔ یہاں تو سمندر بھی مطلبی نکلا، جان لے کے لہروں سے کہتا ہے، لاش کنارے لگا دو۔ ایک بری عورت بے شمار مردوں کو گمراہ کر سکتی ہے، مگر بے شمار مرد مل کر ایک نیک عورت کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ میں نے سمندر سے سیکھا ہے جینے کا سلیقہ، چپ چاپ سے بہنا اور موج میں رہنا۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ حکیم لقمان کہتے ہیں، چہرے کی چمک اور مکان کی اونچائی پر مت جاؤ، گھر کے بزرگ اگر ہنستے ہوئے ملیں تو یہ سمجھ جاؤ کہ یہ گھر امیروں کا ہے۔ محبت کبھی خالص لوگوں سے نہیں ہوتی، جن سے ہوتی ہے وہی خالص بن جاتے ہیں۔ باپ کی موجودگی سورج کی مانند ہوتی ہے، سورج گرم تو ضرور ہوتا ہے، مگر جب سورج نہ ہو تو ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے۔ انسان کا غصہ بھی عجیب ہے، وہ اپنے سے بڑے اور طاقتور کے سامنے تو غصہ کنٹرول کر لیتا ہے، لیکن اپنے سے چھوٹے اور کمزور پر غصہ کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ ان لوگوں پر زیادہ توجہ دو جو تالیاں نہیں مارتے جب تم جیتتے ہو۔ کبھی کبھی کسی کی توجہ حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ انہیں توجہ دینا چھوڑ دیں۔ میاں بیوی کا رشتہ کبھی مقابلے کا نہیں ہوتا بلکہ محبت کا ہوتا ہے۔ اگر یہ مقابلہ ہونا شروع ہو جائے تو یہ رشتہ خاک میں مل جاتا ہے۔ سانپ کے بچے بھی سانپ ہوتے ہیں جو اپنی فطرت پر ہی پروان چڑھتے ہیں۔ تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، اگر بدنیتی آ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں میں قابلیت ہوتی ہے انہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہر جگہ پسند کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کریں۔ کھانے میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج ممکن ہے، مگر کان میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج ممکن نہیں۔ غیرت کے نام پر فقط بیٹی ہی قتل کیوں؟ مارا ہو باپ نے کوئی بیٹا، مثال دو۔ بات تو کردار کی ہوتی ہے، ورنہ قد میں تو سایہ بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے۔ ذلت کے لباس کا کوئی ناپ نہیں ہوتا، یہ ہر جسم پر پورا آ جاتا ہے۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی بھی ہو دل میں اتر جاتا ہے، اور اس وقت کوئی کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو دل سے اتر جاتا ہے۔ لوگ کالے جادو سے تو ڈرتے ہیں، لیکن کالے اعمال سے نہیں ڈرتے۔ تہذیب کی مثال بھی غریب کے گھر سے ملتی ہے، دوپٹہ پھٹا ہوا ہو
پھر بھی ان کے سر پر ہوتا ہے۔ امیر کو رزق میں کچرا نظر آتا ہے اور غریب کچرے میں بھی رزق دیکھ لیتا ہے۔ انسان کی عقل صرف اتنی ہے، اسے جانور کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے اور اگر شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے۔ کسی مضبوط پہاڑ کا بوجھ اتنا نہیں ہوتا جتنا بے قصور پر تہمت لگانے کا بوجھ ہوتا ہے۔ اس مطلبی دنیا میں جینا ہے تو نیند میں بھی پیر ہلاتے رہو، ورنہ لوگ مرا ہوا سمجھ کر دفنانے میں دیر نہیں لگائیں گے۔ چہرے کو صرف کالک ملنے والا پہلا ہاتھ میلا کرتا ہے، اس کے بعد لاکھ ہاتھ چہرے پر کالک ملیں، آدمی ان کو نہیں گنتا، صرف پہلا ہاتھ یاد رہتا ہے۔ کاش انسان بھی نوٹ کی طرح ہوتا، روشنی میں کر کے دیکھ لیتا اصلی ہے یا نقلی۔ ہر انسان کے ساتھ چلنا یا نہ چلنا وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کوشش کریں جس کے ساتھ بھی چلیں، جب تک بھی چلیں مخلص ہو کر چلیں۔ پھولوں کی مہک کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے سلوک اور اخلاق کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو، اس چھاؤں سے دھوپ ہی بہتر ہے۔ زندگی میں دو لوگوں سے دور رہیں، ایک مصروف اور دوسرا مغرور، کیونکہ مصروف لوگ اپنی مرضی سے بات کریں گے اور مغرور لوگ اپنے مطلب سے یاد کریں گے۔ جب روٹی مزدور کی مزدوری سے مہنگی ہو جائے تو تین چیزیں سستی ہو جاتی ہیں: انسان کی عزت، مرد کی غیرت اور انسان کا خون۔ ارے صاحب، مطلبی لوگوں کے ساتھ رہنے کا مزہ بھی کچھ اور ہے۔ تھوڑی تکلیف ضرور ہوتی ہے، پر دنیا پوری ان کے اندر دکھائی دینے لگ جاتی ہے۔ جوانی کی قدر بوڑھا ہی جانتا ہے، عافیت کی قدر مصیبت زدہ ہی جانتا ہے، صحت کی قدر بیمار ہی جانتا ہے، زندگی کی قدر مردہ ہی جان سکتا ہے۔ انسان کی قدر اس کی زندگی میں ہی کرو، مرنے پر تو غیر بھی کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں۔ اکثر سستے لوگ زندگی کے مہنگے سبق دے جاتے ہیں۔